ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا، 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ۔ دونوں برتن سازی کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے تھے اور واپسی میں اپنے ضرورت زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس لیے انہیں معقول آمدنی حاصل ہو جاتی۔ حسب معمول دونوں برتن لے کر شہر روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ وہ سفر شہر میں ایک دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان اتارا، گدھوں کے آگے دانہ ڈالا، وضو کر کے نماز ظہر ادا کرنے لگے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو انہیں ایک شخص کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے دیکھا کہ گرد آلود میں لدا ایک آدمی ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، اے دوستو، تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلے پا کر اس سے حال احوال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد تم کیا دونوں رقم برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا، جی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو تم بال بچے والے ہو، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے اور محنت بھی تم زیادہ کرتے ہو، چھوٹا تو اکیلا ہے، تم تو کبھی اس پہلو میں سوچا نہیں۔ اس طرح اس اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسے ڈال دیے۔ اس کے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اجنبی نے اس طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، سامان بیچنے کے بعد تم رقم برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ اجنبی سائیک کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا اور کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ ضروری سامان خریدنے کے بعد واپسی پر دونوں جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ ناس کی تشریح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس میں آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی ہو یا حرص اور لالچ جاگ پڑے تو آپ فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کو سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر فوراً لا حول پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی رہنمائی کی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔